الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام انتہائی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مبارک تذکرے میں اختتامی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کا بالکل آخری باب یعنی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو چل رہی تھی۔
پچھلے تقریباً 3 جمعوں میں اسی پر بات ہوئی ہے، اور آج کے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اسی کی اختتامی گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ صرف ایک جمعے میں اس عنوان پر بات ہو جائے گی، لیکن گزشتہ 3 جمعے بھی اسی میں گزر گئے ہیں، اور آج اسی عنوان پر چوتھا جمعہ بھی آپ کے سامنے آ پہنچا ہے۔ بہرحال رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہماری زبان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے اور ہمارے کانوں کو اس مبارک ذکر کو سننے کے لیے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے روز جب آپ کی وفات مبارکہ ہوئی، صبح کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے سے پردہ ہٹا کر نماز کی حالت میں اپنے صحابہ کو دیکھا تھا، اور نماز میں شریک نہیں ہو سکے تھے، واپس تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے بعد آقا کائنات کے سامنے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ سے باہر فلاں جگہ میرا مکان ہے، وہاں سے واپس ہو کے پھر حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی اور صدیق اکبر وہاں مقام سخ میں تشریف لے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی واپس تشریف لائے تو کائنات کا وہ سب سے عظیم سانحہ کہ جس سے بڑا دکھ اس سے پہلے نہ کبھی کائنات میں آیا تھا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، یہ سانحہ وقوع پذیر ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے دار بقا کی طرف سفر فرما چکے تھے۔ آپ کی وفات مبارکہ ہو گئی تھی، اور اللہ نے آپ کو آخرت کی ابدی ازلی حیات مقدسہ عطا فرما دی تھی، جس کے لیے رب نے قرآن میں کہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ میرے پیغمبر تیری زندگی کا ہر وہ لمحہ کہ جو بعد میں آئے گا وہ پہلے لمحے سے بہترین اور افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ اب اللہ نے آپ کو عظمت کے اگلے مقام پہ فائز فرما دیا۔ اب یہ سانحہ انسانیت کے لیے قیامت کی گھڑی تھی۔ اب اس نے صحابہ کرام کی پوری جماعت کو ہلا کے رکھ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، فوراً واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کے حجرہ میں اندر پہنچے، آقا کائنات کے مقدس چہرے سے چادر ہٹائی، آپ کے ہونٹوں پہ بوسے دیے، اور پہلا جملہ کیا تھا؟ بے ابی انت و امی طبت خیم و میتا، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ نے زندگی بھی بڑی مقدس گزاری ہے، آپ نے موت بھی بڑی مقدس پائی ہے۔ اور محدثین نے پھر اس کا ایک معنی اور بھی کیا، وہ بھی ذکر کر رہا ہوں۔
تبتا حیم و میتن بے ابی انت و امی تبتا حیم و میتن. میرے آقا موت ایسی چیز ہے جو کائنات کے ہر دلکش انسان کی دلکشی کو چھین لیتی ہے، سارے حسینوں کے حسن کو ختم کر دیتی ہے. لیکن میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ جس طرح زندگی میں حسین تھے یہ موت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. آپ اسی طرح میرے نبی دلکش اور حسین ہیں. طبت حیم و میتا. میرے نبی آپ ہمارے لیے بڑا سہارا تھے. آپ ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھتے تھے، اور آپ کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی تھی. اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو اللہ کی قسم ہم ہزاروں جانیں قربان کر دیتے آپ کے بدلے میں. لیکن موت اور حیات جو ہے یہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں. اور پھر ایک اور جملہ کہا، قدن قطع لموت کا ما ان قطع لموت احد من الانبیاء. میرے آقا جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک دنیاوی زندگی بسر کر کے وہ سارے اپنے رب کے حضور جا چکے ہیں. لیکن کسی کے جاننے سے وہ خلا پیدا نہیں ہوا کہ جو آپ کے جاننے سے ہوا ہے. کیوں؟ ہر نبی کے بعد اللہ نے دوسرا نبی بھیجا، ہر نبی کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن میرے آقا آپ کے جاننے سے جو خلا پیدا ہوا ہے نا، اب یہ ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد اب کائنات میں کسی نبی اور رسول نے بھی نہیں آنا. یہ وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے آپ ختم فرما کے جا رہے ہیں. اب یہ باتیں تو آقا کائنات کی چرپائی مبارک کے قریب کھڑے ہو کر ذکر فرمائیں، اور پھر وہاں سے آنسو بہاتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے. اب صحابہ کرام کی جو کیفیت ہے اس کا نقشہ حضرت انس نے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ما رأیت یومن احسن و اضوء من یوم دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما رأینا یومن اقبح ولا اظلم من یوم مات فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جس دن مدینہ طیبہ کی دھرتی پر اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، اس دن سے زیادہ خوبصورت، اس دن سے زیادہ خوشی والا، اس دن سے زیادہ اچھا دن ہم نے تاریخ انسانی میں کبھی نہیں دیکھا. کہ ہم خوشی سے ہماری کیا حالت تھی، اور اللہ کی دھرتی پر آج کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کائنات میں کبھی نہیں آئے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے رخصت ہو گئے. یہ اس دن کی کیفیت تھی. اب صحابہ کرام کی کیا حالت تھی؟ جب انہیں اطلاع ملی سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف آپ کی ایک لخت جگر باقی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان پہ جو قیامت ٹوٹی. اب کیفیت کیا تھی؟ صحابہ کرام کو پتہ چلا. سیدہ فاطمہ اپنے ابا حضور کے قریب کھڑے ہو کے کہتی ہیں، یا ابتا ہو اجاب ربن دہا ہو. میرے ابو جی، آپ کو آپ نے رب نے بلایا ہے تو آپ چلے گئے ہیں. یہ پہلا جملہ تھا. اجاب ربن دہا، آپ نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ہے. یہ پہلا جملہ تھا. اور دوسرا کیا تھا؟ یا ابتا ہو،
اے میرے ابو جان، اللہ نے آپ کو جنت کا عظیم ٹھکانہ عطا کر دیا ہے، من جنت الفردوس ماواہ، اللہ نے جسے جنت الفردوس میں ٹھکانہ دیا، آپ ادھر تشریف لے گئے ہیں۔ تیسرا جملہ بڑا کمال تھا، کیا فرمایا؟ یا ابتاہ الی جبریل ننہاہ، ابو جان آپ کے دنیا سے جانے کی تعزیت میں جبریل امین سے کرتی ہوں، وہ آیا کرتا تھا، رب بھیجا کرتا تھا، جبریل وہی لے کے زمین پہ آیا کرتا تھا، اب جبریل کا آنا بھی قیامت تک کے لیے بند ہو گیا ہے، اب وہی لے کے کبھی نہیں آئے گا۔ رب نے آپ کے جانے کی وجہ سے وہی کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ اب یہ دو شخصیات کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک سیدنا صدیق اکبر اور دوسرا پیغمبر کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جملے ذکر کیے، اور ان دونوں جملوں میں جو بنیادی عقیدہ پوری انسانیت کو بتایا گیا ہے وہ پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ صدیق اکبر بھی یہ کہتے ہیں میرے آقا اب قیامت تک کے لیے وحی کا سلسلہ بند۔ سیدہ فاطمہ بھی کہتے ہیں آج جبریل امین سے تعزیت کر رہی ہوں، وہ آیا کرتا تھا ہمارے دروازے پر، آج جس سے ملنے کے لیے دروازے پہ آگے کھڑا ہوا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب جبریل کا بھی وحی لے کے آنے والا سلسلہ بند۔ یہ ہے جی پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ۔ تو یہ کفیت تھی صحابہ کرام کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں پتا چلا، کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ میرے نبی کے صدمے کو سن کر، یہ کیفیت ہے جی 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ کی، یہ اس کو ذہن میں بٹھائیے گا، 12 ربیع الاول کا مدینہ طیبہ کیسا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن انیس کی وفات ہو گئی، اس خبر کو سن کر، اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید انصاری، یہ کون سے صحابی ہیں؟ جس صحابی کو صاحب الاذان کہتے ہیں، یہ جو ہم اذان پڑھتے ہیں نا مسجد میں نماز کے لیے، اللہ نے خواب میں کتنے ہی صحابہ کو سنائی تھی۔ مشورہ ہوا مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی تھی، ابھی اذان مشروع نہیں تھی، بھائی نماز کے لیے آپ کو کیسے بلایا کریں؟ ایک مشورہ یہ آیا گھنٹی بجا دیں، جس طرح عیسائیوں کے گرجوں میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ناقوس، ایک باجا نما کوئی چیز ہو، اس کی آواز نکالی جائے گلی میں، محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ بلند جگہ پہ آگ جلائی جائے، جلتی آگ اور روشنی کو دیکھ کے پتہ چلے نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے طریقے غیر مسلموں کے ہیں، کوئی یہودیوں کا ہے، کوئی عیسائیوں کا ہے، آگ جلانا مجوسیوں کا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اب اللہ نے رات کو خواب میں کئی صحابہ کرام کو اذان سنائی۔ جبریل امین انسانی شکل میں فرشتہ ہے، زمین پہ آیا انسانی شکل میں، کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ اکبر پوری اذان پڑھی۔ صحابہ کرام بیدار ہوئے تو پوری اذان اور خواب پورا یاد تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے ایک شہادت کسی ایک کے مقدر میں لکھنی تھی قیامت تک کے لیے، کیا کہ جس کے نام یہ ہونا تھا کہ سب سے پہلے اس نے آ کے حضور کو بتایا یا رسول اللہ یہ خواب ہے، میں نے یہ اذان سنی ہے، اور سب سے پہلے اس نے خبر دی۔ اس کی خبر پر اللہ نے قیامت تک کے لیے اس اذان کو متعین کر دیا ہے۔
اب لقب کیا بنا؟ صاحب الاذان. اس صحابی نے سب سے پہلے آ کر تہجد کے وقت بتایا. اللہ کے نبی نے بلال کو سکھائی. بلال نے بلند آواز سے یہ کلمے پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جیسے بلال نے اذان شروع کی نا، تو فاروق اعظم اپنے گھر سے اسی طرح جس طرح سوئے ہوئے تھے، چادر راستے میں گھسیٹتی چلی جا رہی ہے، آدھی کاندھے پر آدھی زمین پر، جلدی میں جس طرح آدمی بھاگتا ہے رسول اللہ کے دربار میں. یا رسول اللہ یہ کلمات تو میں نے بھی سنے ہیں خواب میں. فرمایا عبداللہ تو اس سے بازی لے گیا ہے. اب یہ عبداللہ ہے جی، عبداللہ بن زید انصاری. اب سیرت النبی فی مواہب اللدنیہ، السیرت النبویہ فی المواہب اللدنیہ عربی میں. اب اس میں یہ حدیث جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. کھیتی باڑی کرتے تھے، انصار صحابہ میں سے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، اپنے باغ میں صبح کے وقت کام کر رہے تھے، بیٹا چلا گیا. فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قد توفی. بیٹے نے پہنچتے جا کے خبر سنائی، ابو جان آقا کائنات کی تو وفات ہو گئی ہے. یہ خبر تھی. اب وہیں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ ہاتھ میں جو اوزار پکڑا ہوا تھا نا، زمین پہ پھینکا، ہاتھ اوپر اٹھا لیے، اللہم عذب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا. یا اللہ یہ آنکھیں بس اسی کام کی تھیں، ان آنکھوں سے میں تیرے نبی کا دیدار کیا کرتا تھا. اب جب تیرے نبی نے رہے تو مجھے آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھوں کی بینائی چھین لے. اب اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. پیغمبر کی وفات کے صدمے میں کسی نے آنکھیں کھوئی ہیں، کسی نے اپنی جان دے دی ہے. عبداللہ بن انیس کی وفات ہو گئی ہے، اور سیدہ فاطمہ، ان کے جملے میں نے ذکر کی ہے. صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا انسان، سخت مزاج، بہادر، دلیر، ان کے ہوش حواس بھی ٹھکانے نہیں. مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہیں، حجرہ رسول کے سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں جس نے بھی کہا نا کہ میرے نبی کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کوئی آدمی نہ کہے. اب کون سمجھائے ان کو؟ کہتے ہیں کہ میرے نبی اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں، پھر واپس تشریف لائیں گے. اب لوگ چپ ہیں ان کے سامنے، کون بولے؟ صدیق اکبر حجرے سے باہر نکلے، وہ جملے کہے، فاروق اعظم کے قریب سے گزرے، انہیں کہا کہ بیٹھ جائیے. ان پہ کوئی اثر نہیں ہے. اور صدیق اکبر پھر ممبر پہ بیٹھ کر تمام صحابہ کے لیے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، جو قوم کا مقتدا ہوتا ہے، اللہ ایسی مشکل کے موقعوں پر پھر اس کا مددگار ہوتا ہے. اس وقت میں پورے صحابہ کرام کی جماعت میں تنہا وہ ابو بکر تھا کہ جس نے اتنے عظیم صدمے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، خود بھی برداشت کیا ہے اور پوری امت کو آپ نے سہارا دیا ہے. محمد حسین ہیکل مصر کا ایک مصنف ہے، وہاں کا وزیر بھی رہا ہے مذہبی امور کا. اس نے سیرت صحابہ پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں. اس نے ایک کتاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ لکھی ہے، ابو بکر، عربی میں. اس نے یہ لکھا کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی، اس وقت پیچھے پوری امت کی یہ حالت تھی کہ جس طرح سختی کے موسم میں، سردی کے موسم میں آدھی رات کا وقت ہو، شدید بارش، آندھی اور طوفان ہو، کسی چرواہے کی بکریاں پہاڑ کی چوٹی پر رہ گئی ہوں، ڈر ہو کہ درندے کھا جائیں گے. اب پوری امت کی پیچھے یہ کیفیت تھی.
اور اگر اس وقت ابو بکر نہ ہوتا نا، یہ انہوں نے لکھا، اگر اس وقت ابو بکر نہ ہوتا پوری امت جو ہے وہ آج اس کیفیت میں نہ ہوتی کہ جس کیفیت میں آج پورا دین بھی اور قرآن بھی اور پیغمبر کی سنت بھی محفوظ ہے اور دین پر لوگ چل رہے ہیں۔ کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ ابو بکر کو اللہ نے حوصلہ دیا تھا، سارے فتنوں کو بھی مٹایا اور پیغمبر کی اس مسند پہ ان کا جان نشین ہونے کا حق بھی ادا کیا ہے۔ ممبر پہ تشریف لائے، فرمایا حضرت عمر کو رہنے دو، ان سے کوئی بات نہ کرے، آپ ادھر آ جاؤ۔ اب فاروق اعظم کے کانوں میں بھی آواز پڑ رہی ہے، وہ دروازے پہ کھڑے ہیں، باقی صحابہ بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اب کیا خطبہ دیا؟ الا من کان یعبد محمدن، سنو، جو محمد رسول اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا نا، فإن محمدن قد مات، تو حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اپنے رب کی عبادت کرتا تھا تو اللہ حی لا یموت ہیں، آج بھی وہ اللہ قائم اور دائم اور زندہ ہے جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے اس کی عبادت پہ کاربند اور پکے رہو۔ اور اگلے جملے کیا تھے؟ وما محمد الا رسول، یہ قرآن پاک کی آیات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے کتنے ہی رسول دنیا سے آئے چلے گئے۔ افئن ماتا، اگر کوئی نبی اس کی وفات ہو جائے، او قتلا، یا نبی شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے دین کو چھوڑ کر واپس پلٹ جاؤ گے کفر کی طرف۔ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اب یہ یاد پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں آج قرآن میں اس سے پہلے کبھی نہیں اتری تھی، یہ بھی آج اتری ہے، یہ آیتیں آج ہی آسمان سے اتری ہیں۔ پوری امت کے لیے تسلی کے اس سے بڑے الفاظ کوئی نہیں تھے۔ اب فاروق اعظم کے کانوں میں جب یہ یاد پڑی نا، اب انہیں سمجھ آئی کہ بات وہی ہے جو یہ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں۔ اب ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جدھر کھڑے تھے پہلے ہاتھوں سے تلوار گری اور پھر خود گر گئے۔ یہ کیفیت ہے صحابہ کرام کی۔ اور سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے نبی کے جانے کی وجہ سے وہ صدمہ تھا کہ اس کے بعد اب کائنات کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، اس سے مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا، بس جس نے وہ دکھ دیکھ لیا ہے اب قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے غم اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ ان کا تبصرہ تھا۔ اب آقا کائنات کی تدفین ہوئی، غسل دیا گیا مبارک کپڑوں میں ہی۔ کہاں پہ دفن کیا جائے گا؟ صدیق اکبر نے بتایا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جدھر نبی کی وفات ہوتی ہے ادھر ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے، لہذا حجرہ عائشہ میں ہی آقا کائنات کو دفن کیا جائے گا۔ قبر کھودی گئی، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کھودی۔ 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو غسل دیا، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل ابن عباس، حضرت شکران، 6 صحابہ کرام۔ اور پھر جب میرے نبی کی تدفین ہو گئی، صحابہ کرام واپس لوٹے نہ پلٹے، حضرت انس پہ نظر پڑ گئی سیدہ فاطمہ تو زہرا کی رضی اللہ تعالی۔ اب سیدہ فاطمہ نے ان کو جو جملہ کہا تھا، شمائل ترمذی میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، اطابت انفسکم ان تقسو علی رسول اللہ التراب۔ اس جملے میں کتنا دکھ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو دکھ اور اندر کی کیفیت ہے یہ جملہ بتاتا ہے۔ فرمایا انس
تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ نبی کو قبر میں لٹا کے مٹی ڈال کے آ گئے ہو؟ اطابت انفسکم ان تقسو علی رسول اللہ التراب، کہ اپنے نبی کو آج قبر میں لٹا کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے آ گئے ہو اپنے نبی پر؟ تمہارے دل نے گوارا کیسے کر لیا ہے؟ وہ دل پھٹے نہیں تو مرے نہیں، زندہ لوٹ کے آ گئے ہو۔ اب یہ کفیت تھی صحابہ کرام کی۔ اور پھر سیدہ فاطمہ نے کہا تھا ماذا حلا من شم تربت احمدا اللہ یشم مدد زمان غوالیا صبت لی مصائب لو انہا صبت للایام سرن لیالیا۔ میرے آقا، میرے ابا حضور، جس نے آپ کی مقدس قبر کی مٹی کی خوشبو سونگھ لی ہے نا، اب قیامت تک کسی چیز میں اسے خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اب جس نے وہ خوشبو سونگھ لی، اب دنیا کی باقی خوشبوئیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور آپ کے جانے کی وجہ سے صبت علیہ مصائب لو انہا، آپ کی بیٹی فاطمہ پہ وہ دکھ پڑے ہیں، اگر ان دکھوں کو اٹھا کر دن پہ ڈال دیا جائے تو دن سے کالی سیاہ رات ہو جائے۔ یہ کیفیت تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی۔ اور حضرت بلال، جس نے زندگی کا طویل عرصہ میرے پیغمبر کی خدمت میں گزارا تھا، وہ پیغمبر کا عاشق صادق حضرت بلال، کہ جب وہ اذان پڑھتا تھا تو اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لاتے اور صحابہ کرام کی امامت فرماتے تھے۔ اب اگلی صبح ہوئی نا، اگلی صبح ہوئی تدفین کے بعد، حضرت بلال کو کہا چل بھائی اذان پڑھ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے 2-3 کلمات تو کہے، لیکن جب باری آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب بلال یہ کہا کرتے تھے تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آقا کائنات سامنے تشریف فرما ہوتے، بلال یہاں بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ جملے کہا کرتے تھے، منہ سے محمد رسول اللہ کہتے بھی تھے، آنکھوں سے آقا کائنات کا دیدار بھی کرتے تھے۔ اب یہ کیفیت نہیں ہے، بس ان کی آواز بند ہو گئی، آگے نہیں اذان پڑھ سکے۔ اور حدیث میں کیا ہے، ارتجل مسجد بالبکاء والنخیب، بلال کی اذان کی آواز سن کر صحابہ داڑے مار مار کر رونے لگے اللہ کے نبی کی جدائی کی وجہ سے۔ بس بلال نے اذان پڑھنی چھوڑ دی، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور ان کی اپنی ذاتی کیفیت کیا تھی؟ تو ذاتی کیفیت حضرت بلال کی یہ تھی، مدینہ کی گلیوں میں سے گزرتے تھے، سامنے سے کوئی آ گیا، کوئی بچہ جا رہا ہے، کوئی جوان آ رہا ہے، کوئی بوڑھا آ رہا ہے، اس کو پکڑ لیتے تھے، ادھر روک لیتے تھے، پھر سے پوچھا کرتے تھے بھائی میرے نبی کو تو اس گلی سے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو روک کر بلال بس ایک ہی سوال کیا کرتا تھا، اس گلی سے میرے نبی کو آتا وہ تو نہیں دیکھا ہے؟ وہ کہتا جی نہیں میں نہیں دیکھا، وہ گزر جاتا، دوسرے کو پکڑ لیتے، تیسرے کو پکڑ لیتے، اور آخر کار اس کفیت سے اتنا تنگ ہوئے کہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام میں چلے گئے۔ بس ان گلیوں کو بھی اب میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن وہاں پھر کیا ہوا؟ پھر میرے نبی نے بھی نہیں چھوڑا بلال کو، نبی نے بھی بلال کو نہیں بھولا تھا۔ بلال ملک شام میں ہیں، رات کو سوئے، آقا کائنات کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال بڑا بے وفا آدمی ہے، میرے مدینے کو چھوڑ کے ادھر آ گیا، واپس آؤ۔ اب صبح حضرت بلال جاگے، وہی تھیلا اپنا لیا نا، کپڑے ایک جوڑے کپڑا اور چادر وہ اٹھائی، اور ملک شام سے سفر کر کے پھر مدینے میں۔ اور جب مدینے میں پہنچے، لوگوں کو پتا چلا جی بلال آ گئے ہیں، بلال آ گئے، پھر لوگ خوش ہوئے۔ اب صحابہ کرام نے حضرت بلال سے کہا کہ جی اذان پڑھیے گا، نماز کا وقت ہے، آپ اذان پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میری ہمت نہیں ہے۔ لیکن پھر صحابہ کرام نے حسنین کریمین سے کہا، حسن سے حسین سے، کہ جی آپ بلال سے کہیں۔ اب جب انہوں نے فرمائش کی نا، حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے نبی کے پیارے نواسو، آپ کی بات میں رد نہیں کر سکتا،
اب کھڑی ہو کے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان پڑھنے کے لیے. لیکن بات پھر وہی ہوئی جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے آواز بند ہو گئی اور بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ کیفیت تھی مدینہ طیبہ کی جب میرے نبی کی وفات ہوئی ہے. لیکن بعد میں آپ پوری امت کو سہارا دینا تھا. نبوت میں پیغمبر کا جو مسلح تھا، اب اس منصب نبوت کے بعد آپ کے غلاموں کو اللہ نے امامت اور خلافت دینی تھی. اب امت کو سہارا تو دینا تھا جس مقصد کے لیے میرے نبی آئے تھے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اب اس کے لیے اللہ نے کسی شخصیت کو آگے لا کے کھڑا کرنا تھا. اب پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس کا تفصیلی ذکر آئندہ کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے. اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں. آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.